لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ مور کا گوشت کھانا کیسا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں کہ اسلام میں، شریعت میں مور کا گوشت حلال ہے کہ نہیں، اور اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کا شکار کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، انشاءاللہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ فقہاء کرام نے اس تعلق سے جو احکام لکھے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو۔ فتاوی ہندیہ، جس کو اردو میں فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، فقہ حنفی کی زبردست معتبر کتاب ہے۔ سینکڑوں علماء کرام کی موجودگی میں سینکڑوں علماء کرام کی فتاوی جات کے جو مجموعہ ہے، جو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں مرتب ہوئی تھی، اور ان کے دربار میں علماء کرام، مفتیان کرام کے جو فتوے ہوتے تھے اس کو جو جمع کیا گیا تھا، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مور کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ مور کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، اور شعبی سے نقل کیا گیا ہے کہ سخت مکروہ ہے، لیکن فتویٰ بلا کراہت پر ہے، جیسا کہ فتویٰ حمادیہ میں بھی ہے، یعنی فتویٰ اسی پر ہے کہ مور کے گوشت کھانے میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی قباحت تو نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایک بڑی اہم بات یہ یاد رکھیے گا کہ شرعی طور پر کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر ہندوستان میں سن رہے ہیں تو ہندوستان میں مور ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کو مارنے کی ہندوستانی قانون کے حساب سے اجازت نہیں ہے۔ اس پرندے کو بچانے کا چل رہا ہے، اس پرندے کی تعداد چونکہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، تو ہر وہ جانور جو گھٹ رہے ہیں، حکومت اور لوگ اس کو بچانے کی، اس کی کوانٹیٹی، اس کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مور جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے کہ قانوناً اس کو آپ مار نہیں سکتے۔ اگر اس کو مارے تو قانون کی دھارائیں ہیں مختلف طور پر، جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ جیل کی سلاخوں تک پہنچا دے۔ لہٰذا اگر آپ ہندوستان میں سن رہے ہیں یا جہاں پر بھی سن رہے ہیں، اگر وہاں کے ملکی قانون کے حساب سے اگر مور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کو نہ ماریں، اگرچہ اس کا کھانا حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ کھانا حلال اور جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو شکار کریں ہی، اس کو کھائیں ہی، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ حلال ہونا الگ چیز ہے اور اس کو کھانا ضروری ہونا یہ الگ چیز ہے، تو کھانا ضروری تو ہے نہیں۔ لہٰذا اپنی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اس علاقے میں اگر ہیں جہاں پر اس کا شکار منع ہے تو آپ اس کا شکار نہ کریں۔ ایک تو فتاوی ہندیہ کے تعلق سے آپ نے سنا، دیگر کتابوں میں بھی کئی سارے ایسے مسائل کی کتاب ہیں جس میں اس بات کا خلاصہ ہے کہ جو مور ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں تو آپ نے سنا ہی، فتاوی عالمگیری کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے، وَلَا بَاسَ بِعَقْلِ طاؤس، یہ اس کی عبارت ہے کہ مور کے کھانے میں، طاؤس بولتے ہیں مور کو، مور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اسی طرح میزان الشعرانی میں، فتاوی برہانیہ میں بھی اس کو کھانا حلال لکھا گیا ہے۔ تو بہت سارے فقہاء کرام نے اس کو حلال لکھا ہے، تو حلال ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے وہ ملکی قانون کا آپ لحاظ رکھیں۔ اگر قانون اجازت دیتی ہے تو آپ اس کے شکار کریں، قانون اگر اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ اس کا شکار ہرگز نہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال اپنانے اور حرام سے اجتناب کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔